पहलवान वो नहीं जो अखाड़े के अंदर पहलवानी दिखाए, पहलवान वो है जो दस्तरखान के ऊपर अपनी पहलवानी दिखाए। तो सबसे पहले आप मजबूत जहन के साथ अपने इरादे पे डट जाएं कि अब मुझे शुरुआत करनी है। मोटापे के चक्कर में अपने साथ दीगर बीमारियां ला रहे हैं, कमज़ोरी ला रहे हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका मेज़बान हकीम नुमान अहमद गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। जो हमने आज का मौजू सेलेक्ट किया है वो मोटापे के ऊपर है, यानी मोटापे के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये मोटापा जो है, कहा जाता है कि किचन का खर्चा और मोटापा जब बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करना, कम करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज हम आपको बताएंगे कि मोटापे से किस तरीके से बचा जाए। पहली बात तो यह है कि पहलवान वो नहीं जो अखाड़े के अंदर पहलवानी दिखाए, पहलवान वो है जो दस्तरखान के ऊपर अपनी पहलवानी दिखाए। जब मुख्तलिफ़ किस्म के खाने आपके सामने हों और उसके बाद अपना हाथ रोकें तो वो पहलवानी होती है। ऐसा नहीं जब आपके सामने दस्तरखान बिछा और आपने सब कुछ ही समेट दिया और उसके बाद अपनी फ़िक्र ही नहीं की, तो ये पहलवानी नहीं होती। अब आप जब आपके सामने दस्तरखान होता और आप इतना खाएं कि उठाने के लिए भी किसी को बोलें आ ज़रा मुझे भाई उठा, तो भाई वो उठाना नहीं। ऐसा ना हो कि आप दुनिया से ही उठ जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए कि जब आप खाने बैठें तो इतना खाएं कि आपको उठना भी और चलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो मोटापा जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। जब मोटापा आता है तो ये ख़ुद बीमारी के साथ साथ दीगर बीमारियों को भी अपने साथ लाता है। मोटापा जब बंदे का बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां अपने साथ लाता है। तो आप ये ना सोचें कि मोटापा सिर्फ एक बीमारी है, बल्कि कई बीमारियों को ये अपने साथ लेकर आता है। कोशिश करनी चाहिए कि मोटापे से हम बचें, और इससे बचने के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा के ऊपर कंट्रोल। और जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो अक्सर जो लोग हैं वो बाहर के खाने खाते हैं, बाहर के मुख्तलिफ़ खानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने मजबूत इरादा बना लिया है कि मुझे अब अपना वज़न कम करना है, तो सबसे पहले आप मजबूत जहन के साथ अपने इरादे पे डट जाएं कि अब मुझे शुरुआत करनी है, अपनी सेहत को बहाल रखना है और अपनी सेहत को अच्छा रखना है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले इरादा आपने जब मजबूत कर लिया, बाहर के खानों से बिल्कुल गुरेज करें, घर की साफ़ सुथरी ग़िज़ाएँ खाएं। और घर की ग़िज़ाओं के अंदर भी उन चीज़ों का इंतखाब करें जिसके अंदर कैलोरीज़ कम से कम हों। जैसे मिसाल के तौर पे सेब इसके अंदर आता है, माल्टा मौसम्बी है, और खीरा है, ककड़ी है, गाजर, मूली, इन चीज़ों के अंदर मिठास कम से कम होती है। तो आप इन चीज़ों, एनर्जी कम से कम है तो आप इन चीज़ों का इंतखाब करें। ज़ाहिर सी बात है हमें हमारे जिस्म को चलने के लिए तवानाई, एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है, तो हमने इसको लेना भी है। तो आप उन चीज़ों का इंतखाब करें। आप देख लें, गूगल के ऊपर जाके आप चार्ट निकालें कि आपको किन चीज़ों के अंदर मिठास कम से कम है, उन चीज़ों का इंतखाब करें, उनको लें और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको शामिल करें और शुरू हो जाएं कि आज से हमने मोटापे को कंट्रोल करना है, मोटापे को कम करना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जो लोग इस इरादे से होते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है, मोटापा कम करना है, दूसरों के सामने हम बहुत बुरे और बेढंगे लग रहे हैं, वो ये करते हैं कि अचानक बहुत ही ज़्यादा अपना वज़न कम करने लगते हैं। यानी जहन बना लिया मोटापा हमने कम करना है, अपना वज़न कम करना है, 8-8, 10-10 किलो अपना वज़न कम करते हैं। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि वो मोटापा कम नहीं कर रहे, मोटापे के चक्कर में अपने साथ दीगर बीमारियां ला रहे हैं, कमज़ोरी ला रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक आपने 1 महीने के अंदर कम से कम 5 किलो वज़न कम करना है। अब हो सकता है पहले महीने आपका 5 किलो वज़न कम हो, दूसरे महीने 3 किलो हो, तीसरे महीने 4 किलो वज़न कम हो। जब आपने 20 किलो वज़न अपना कम करना है तो आप इसको शेड्यूल बना लें कि 1 महीने में 20 किलो आप वज़न कम ना करें अपना। अगर आपने ऐसा किया तो आप कमज़ोरी की तरफ चले जाएंगे, आप निढाल हो जाएंगे, आप कोई काम काज नहीं कर सकते, आप बिस्तर पर भी आ सकते हैं। तो आपने जब अपना 20 किलो वज़न कम करना है तो अपने जहन में, अपने माइंड में ये सोच में मजबूत कर लें सोच को कि हमने 4 से 5 माह लगाने हैं अपना वज़न कम करने के लिए। और सबसे बुरी आदत हमारे नौजवानों में और बुज़ुर्गों में, मरीज़ों में ये है, खाते हैं
پیتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، کھاتے پیتے سو جاتے ہیں۔ چہل قدمی کا تو ہمارے ہاں بالکل ذہن اور رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ گاؤں دیہات کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ خوراک بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی دیسی خوراک کھاتے ہیں اور بہت تگڑی خوراک کھاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم جیسے آدمی 1 یا 1.5 روٹی کھا رہا ہے، وہ تو 10 روٹیاں کھا لیتے ہیں، 8 روٹی کھا لیتے ہیں۔ میرے پہچان میں، میری جان پہچان میں کچھ ایسے افراد ہیں جو گاؤں اور دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، صبح کا ناشتے میں 15 پراٹھے کھاتے ہیں وہ 2 بندے، 2 3 گلاس لسی کے چاہیے ان کو۔ بھائی ان کی اگر ایسی خوراک ہے تو ان کا کام بھی پھر ویسا ہی ہے، ہماری طرح نہیں ہے، پرسکون زندگی نہیں ہے۔ ہم آئے کھایا، اے سی میں بیٹھ گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ اس طریقے کا کھاتے ہیں تو اس طریقے کی پھر محنت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 20 پراٹھے یا 15 پراٹھے کھانا ہے تو پھر طے کر لیں، آپ نے 20 کلومیٹر چلیں بھی، پھر آپ محنت مزدوری والے کام کریں، اٹھائیں گڈھا کھودنے شروع ہو جائیں۔ تو مزدور طبقہ جو کتنا کھانا پینا ان کا زیادہ ہے تو اس طریقے سے ان کے اپنے کام بھی ہیں، تو وہ ان کو اتنا محسوس نہیں، تو وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ جتنا کھاتے ہیں وہ بالکل نکل بھی رہا ہوتا ہے مختلف صورتوں میں، پسینوں کی صورت میں، چہل قدمی کی صورت میں، محنت مزدوری کی صورت میں۔ تو سب سے زیادہ ہم اس بات پر احتیاط کرنی چاہیے ہمیں کہ جب ہمارے سامنے دسترخوان ہو تو ہم نے اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے اتنا نہیں، ہم نے جی رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں جیے بلکہ جینے کے لیے کھائیں۔ آپ کچھ لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے بس ہم تو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کھاتے وقت اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے ہمہ وقت ہر 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہیں کھانا، بلکہ 3 وقت آپ نے اگر کھانا ہے تو اس میں آپ روٹین بنا لیں کہ مجھے 3 وقت کے اندر کیا کیا کھانا ہے، کون سی چیزیں کھانی ہیں۔ اگر روٹی کا استعمال ہے تو کتنی روٹی کھانا ہے، پتہ چلا دسترخوان پہ بیٹھے تو بس روٹی بنانے والے روٹی بنا کے آپ کو دے جا رہے ہیں اور آپ کھائے جا رہے ہیں، ہاتھ ہی نہیں روک رہا، 5 روٹیاں، 20 روٹیاں، 8 روٹیاں آپ کھا رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ روٹی کا ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ کھانے پہ بیٹھیں، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا، بالکل پرسکون کھانا کھانے کی نیت سے بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پہ تو کھانے کی نیت سے آپ بیٹھیں لیکن ہاتھ میں اخبار بھی ہو، سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہو، تو پھر اس سے اندازہ نہیں ہو، تو بس ہاتھ چلتا جاتا اور کھاتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں ابھی بھی یہ سسٹم ہے کہ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی 1 سے 1.5 روٹی لیں اور سالن لیں، بالکل الگ ہو جائیں، یعنی اسی ٹیبل پہ بیٹھیں، الگ ہو جائیں، بس آپ نے وہی کھانی اور اس کے اوپر پھر آپ نے اپنا ہاتھ روک دینا ہے۔ تو ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کا موٹاپا کم بھی ہو جائے گا، اور آپ موٹاپے کی وجہ سے جو ملحق بیماریاں ہیں اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دوں کہ بہت سارے مریض معلومات کرتے ہیں کہ ہم موٹاپے کا شکار ہیں، تو ہمیں نسخہ بھی بتا دیا جائے کہ کون سا نسخہ یا کون سی جڑی بوٹی ہم استعمال کریں جس سے ہم فوری طور پہ وزن کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے جسم کو کون سی دوا، کون سی بوٹی، کون سی ہرب آپ کو لگ جائے یہ ہمیں نہیں پتہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تشخیص کروائیں، اپنے معالج سے رابطہ کریں، اپنے معالج سے رابطہ کرنے کے بعد جو آپ کو وہ تجویز کریں چیز اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسپاغول کھانا شروع کری، وزن کم ہو گیا ان کا، پھر وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا 3 افراد سے 4تھے افراد میں جب یہ بات گئی ان کو تو موشن لگ گئے۔ اب میرے ایک دوست ہیں، ان کی زوجہ کو کسی نے بتا دیا کہ وزن کم کرنے کے لیے شہد اور پانی ملا کے آپ پئیں۔ انہوں نے 15 دن تک شہد اور پانی ملا کے پیا تو 16ویں دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، شہد اور پانی اور نیبو بھی نچوڑ رہی تھیں اس کے اندر، تو وہ ہاسپٹل میں تھی، ان کی پوری غذا کی نالی جو ہے خراش آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے، کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس کے مطابق استعمال کریں۔ کسی کو زیرہ سوٹ کر جاتا ہے، کسی کو دار چینی سوٹ کر جاتی ہے، تو اس سے بھی وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، دار چینی سے بھی وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، زیرے سے وزن کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ اپنے معالج سے رابطہ کر کے پھر استعمال کریں اس چیزوں کو۔ اور نسخے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بتانے والا آپ کو نسخہ نہیں بتا رہا، ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہم سے رجوع کریں، ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تشخیص کے بعد آپ کو نسخہ بھی تجویز کریں گے اور آپ خود بنا سکتے ہیں نسخہ اور اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ نسخہ۔ تو ضروری ہے کہ اپنی بیماری سے متعلق بہت سیریس ہوں، اپنی صحت کے متعلق سیریس ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا تو فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کریں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مرض سے شفا عطا فرمائیں۔ بس میں جاتے جاتے آپ کو اس کا ایک موٹاپے کا روحانی علاج بھی بتاتا چلوں، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ہیں کہ بھئی دوا کے ساتھ کچھ ایسی چیز بھی بتائیں، روحانی چیز بتائیں، قرآن پاک کی کوئی ایسی صورت بتائیں جس کو ہم پڑھیں اور اس سے فائدہ بھی ہو جائے۔ تو موٹاپے کے لیے میں روحانی علاج کے طور پہ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور سورۃ القریش، ایلاف قریش والی جو سورت ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ شروع میں بھی پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ پی لیں، اور واک لازمی کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اس کو فرض سمجھ لیں واک کو، کہ آپ نے زندگی جب تک آپ جی رہے ہیں جب تک آپ نے واک لازمی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو آپ کے مرض کے متعلق اور موٹاپے کے متعلق بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔